السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بڑھنے والا شر خیر میں بدل دے، آمین آمین۔ پیاری سسٹرز، ہم لوگ سورۃ الانعام آیہ مبارکہ 36 تک ٹرانسلیشن تفسیر کا لیسن آیہ مبارکہ 34 تک پڑھ چکے تھے۔ آج مزید 2 آیہ مبارکہ کی ٹرانسلیشن کریں گے اور تفسیر کا لیسن آیہ مبارکہ 35 سے سٹارٹ کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا لولا نزل علیہ آیۃ من ربہ قل ان اللہ قادر علی ان ینزل آیۃ ولکن اکثرہم لا یعلمون۔ وما من دابۃ فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیہ الا امثالکم ما فرطنا فی الکتاب من شیء ثم الی ربہم یحشرون۔ ٹرانسلیشن۔ وقالو، اور کہا انہوں نے، لولا نزل علیہ آیۃ من ربہ، کیوں نہیں نازل کی گئی اس پر کوئی نشانی اس کے رب کی طرف سے۔ قل، آپ فرما دیجئے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، قادر ہے، علی، یہ اوپر اس کے، ان ینزل آیہ، یہ کہ وہ اتارے کوئی نشانی، ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر ان کے نہیں علم رکھتے۔ وما من دابۃ فی الارض، اور نہیں کوئی چلنے پھرنے والا زمین میں، ولا طائر یطیر بجناحیہ، اور نہ اڑنے والا اپنے 2 پروں سے، یعنی کوئی پرندہ، الا امثالکم، مگر ان کی بھی جماعتیں ہیں تمہاری طرح۔ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، نہیں کمی کی ہم نے کتاب میں کسی بھی قسم کی۔ ثم الی ربہم یحشرون، پھر ان سب کو اپنے رب کی طرف اکٹھے کیے جانا ہے۔ تفسیر آیہ مبارکہ 35 سے۔ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُم بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اپنے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے جھٹلانے اور دل آزاری والی باتوں سے پریشان ہو جاتے اور اس بات پہ غم زدہ ہو جاتے کہ وہ اللہ کے پیغام کو قبول نہیں کرتے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت تسلی دے رہے ہیں کہ اگر آپ پر ان کا اعراض کرنا، ان کا منہ موڑ لینا، آپ کی رسالت کو ماننا بہت ہی گراں گزرتا ہے، بہت ہی آپ پہ یہ چیز باری ہے، تو اگر آپ ایسا کر سکتے ہوں، پہلی بات تو ایسا ممکن ہی نہیں، لیکن اگر آپ میں اتنی طاقت ہے کہ آپ کوئی سرنگ نکال لیں زمین میں یا پھر کوئی سیڑھی لگا لیں آسمان میں، تو ان کے پاس کوئی نشانی لے آئیں، ان کے ایسا بھی اگر کر لیں کہ جو ناممکن کام ہے وہ بھی اگر ان کے سامنے کر لیں، لیکن کیا ہے کہ وہ ایمان نہیں لانے کے، کیونکہ جنہوں نے حق کو دل سے قبول کرنا ہے وہ اس طرح کے دلائل بلا وجہ کے بودے جو ان کے پاس تعویلات ہوتی ہیں ان کے پیچھے نہیں پڑتے، بلکہ حق کو دیکھ کر فوراً قبول کر لیتے ہیں۔ ان لوگوں کا جو دل ہے وہ ماننے کو تیار ہی نہیں، تو اس لیے اس طرح کے مطالبات کرتے ہیں۔ حقیقت میں ان کی قسمت میں ہدایت لکھی نہیں، تو اس لیے پھر انہوں نے ماننا نہیں ہے، تو آپ ان کے پیچھے اپنے آپ کو ہلاک نہ کر دیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا، لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى، البتہ ان سب کو اکٹھا کر دیتا ہدایت پر، ان کے اللہ کی منشا ہی نہیں ہے کہ وہ ہدایت حاصل کریں، کیوں؟ کیونکہ وہ ہدایت حاصل کرنا ہی نہیں چاہتے۔ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، تو آپ جاہلوں میں سے نہ ہو جانا۔ ان کو ہدایت دینا اللہ کے آگے کچھ بھی مشکل نہیں، کیونکہ اللہ رب العزت
جب کوئی کام کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے لیے ایک کن کہنا ہوتا ہے تو وہ کام ہو جاتا ہے، لیکن ان کی قسمت میں ہدایت نہیں لکھی تو پھر آپ چاہے ان کے پاس ہر طرح کے دلائل بھی پیش کر دیں، ان کے سامنے ہر طرح کے دلائل لے آئیں تو انہوں نے ماننا نہیں ہے، تو اس لیے آپ ان کے پیچھے اپنے آپ کو نہ کھپائیں، اپنے آپ کو ہلاک نہ کر دیں۔ جس طرح کہ اللہ تعالیٰ اور بھی بارہا مقام پہ فرماتے ہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، کہ آپ اپنے آپ کو اس بات پہ غم کر کر کے ہلاک نہ کر دیں کہ وہ ایمان نہیں لاتے۔ اگر آپ کو ان کا ایمان نہ لانا وقتی اس بات کی حکمت کا پتہ نہیں چل رہا، آپ کے علم میں یہ چیز نہیں ہے، تو اس معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیں، اللہ ہی بہتر ان کے درمیان فیصلہ کرنے والا ہے۔ پھر اللہ رب العزت مزید وضاحت کر رہے ہیں، انما یستجیب الذین یسمعون، بے شک قبول تو وہی لوگ کرتے ہیں، یعنی کہ حق کو قبول کرنے والے تو وہی لوگ ہیں جو توجہ سے سنتے ہیں۔ والموتى یبعثهم اللہ، اور مردوں کو تو اللہ ہی اکٹھا کرے گا قیامت کے دن، یعنی کہ ایسے لوگ جو بظاہر تو سنتے ہیں لیکن اس کو قبول نہیں کرتے، تو ایسے لوگوں کو مردوں سے تعبیر کیا ہے کہ گویا کہ یہ لوگ مردوں کی طرح ہیں، ان کو جتنا مرضی سنا دو، جتنے مرضی دلائل دکھا دو تو انہوں نے ٹس سے مس نہیں ہونا، لہٰذا ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو، کیونکہ مردوں کا کیا کام ہے کہ اللہ ان کو قیامت کے دن اٹھائے گا، ان کے اندر جان ڈالے گا، تمہارا اس میں کوئی ذمہ نہیں ہے۔ تو اسی طرح یہ لوگ جو تمہاری دعوت کو نہیں سنتے، قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں، تو یہ لوگ گویا مردوں کی طرح ہیں، تو تم ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو، تم ان کے اندر حق کے جو قبولیت کی صلاحیت ہے وہ نہیں ڈال سکتے، کیونکہ یہ لوگ حق کو قبول کرنا ہی نہیں چاہتے، کیونکہ ان کے ضمیر مردہ ہو چکے ہیں، ان کے دلوں پہ کفر لگ چکے ہیں، یعنی کہ کفر کے تارے لگ چکے ہیں۔ اب ان کو جتنا مرضی سنواؤ، جتنے مرضی دلائل دکھاؤ، جتنا مرضی ان کی عقل کو جھنجھوڑو، ان کو کچھ سمجھ نہیں آنے کی، تو ان کے پیچھے اپنے آپ کو نہ کھپاؤ، بلکہ ان کو ان کے حال پہ ہی چھوڑ دو۔ جس طرح مردوں کو اللہ رب العزت قیامت کے دن جلا اٹھائے گا، اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ بھی معاملہ کر لے گا جو ان کے بارے میں فیصلہ کرنا ہوگا۔ تمہاری ان پہ ذمہ داری نہیں ہے کہ تم ان کو ہدایت دو، بس تمہارا کام تبلیغ پہنچا دینا ہے، اپنے مشن کو پہنچا دینا ہے، تو حساب اللہ کے ذمہ ہے۔ ثم الیہ یرجعون، پھر ان سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، واپسی بھی اللہ کی طرف ہے، تو پھر انسان کسی اور کی طرف کیوں جائے؟ لیکن یہ بات ان کی عقل میں نہیں آنے کی، تو پھر ان کے پیچھے اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو، تمہارا جو مشن ہے اس پہ گامزن رہو۔ اور پھر مزید اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَبِّهِ، وہ مزید کیا فرماتے ہیں، کیوں نہیں اتاری گئی اس پہ کوئی نشانی اس کے رب کی طرف سے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ قادر علی ان ینزل آیہ، اے نبی آپ فرما دیجئے بے شک اللہ تعالیٰ قادر ہے اس پر کہ وہ کوئی نشانی نازل کرے، ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر ان میں سے نہیں جانتے، اس بات سے لا علم ہیں، ان کو اللہ کے بارے میں پتہ ہی نہیں، وما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے اللہ کے علم کو جاننا ہی نہیں کہ اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے کہ ہر طرح کی نشانی تمہیں دکھا دے۔ لیکن یاد رکھنا کہ جب نشانی پوری ہو جاتی ہے، نشانی مطالبے کے مطابق دکھا دی جاتی ہے، تو پھر حجت قائم ہو جاتی ہے، جو پھر عذاب کی وعید اللہ کی طرف سے سنائی جاتی ہے، وہ پھر عذاب واقع ہو کر رہتا ہے۔ تو انسان کو اس چیز سے ڈرنا چاہیے کہ اس طرح کے مطالبات کر کے اپنے ہی اوپر حجت قائم کر کے انسان بعد میں پچھتائے۔ جس طرح کے پہلے پیغمبروں کے لوگوں نے نشانیاں مانگی اور ان کو منہ بولی نشانیاں دی گئیں، لیکن جب انہوں نے نشانیاں دیکھ کر بھی، معجزات دیکھ کر بھی نہ مانا، تو پھر ان پر جو عذاب کی وعید تھی وہ پوری ہو کر رہی۔ جس طرح کہ صالح علیہ السلام کی قوم نے بھی اونٹنی کا مطالبہ کیا، تو ان کو بھی ان کے مطالبے کے مطابق اونٹنی دی گئی۔ پھر اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے پیغمبروں کے جو ان کی قوم نے مطالبات کیے تھے، ان کو نشانیاں دے دی گئیں، لیکن جب انہوں نے نہ مانا، ہٹ درمی کی انتہا کی، تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے جو عذاب تھا واقع ہو کر رہا، اور ایسے لوگوں کو پھر تہس نہس کر دیا گیا۔ تو تمہارے سامنے پہلے لوگوں کے واقعات موجود ہیں، ان سے عبرت حاصل کرو، نہ کہ اس طرح کی
ہٹ درمی دکھاؤ، ڈٹائی سے اتنے بڑے بڑے مطالبات کرو، تو انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ ہی اللہ سے ڈرتا رہے، کیونکہ اللہ کی طاقت بہت قوی ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آج کے لیے اتنے کافی ہیں، آپ لوگوں نے اچھے سے یاد کرنا ہے اور سنانا بھی ہے۔ لیسن بہت آسان ہوا ہے آج کل اور بہت مختصر آپ کو دیا جا رہا ہے، تو آپ لوگ کوشش کر کے لازمی سنایا کریں اور چھٹی نہ کیا کریں۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔